بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حمزہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ صدیقی انفو۔ عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، قربانیاں ہو چکی ہیں، مہمان رخصت ہو چکے ہیں، جس کا حصہ پہنچانا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ اب کیا کریں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قربانی جو ہم نے کی، اس پر اتنا خرچہ کیا، اتنی محنت کی، وہ قربانی تو گزر گئی، لیکن اس قربانی کا مقصد کیا ہم نے حاصل کیا؟ سب سے پہلے اس کا احتساب ضروری ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کا جو صحیح مقصد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، ان کے فلسفے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، ان کی باتوں کو، ان کی فرما برداری کو، ان کا اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کو اور سر تسلیم خم کرنے کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا اور لے کر آنا۔ تو کیا یہ اس قربانی کے بعد ہم اس کو اپنا چکے ہیں؟ کمال قربانی نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ وہ قربانی کروا کر اس کو قبول کروائیں۔ اصل کمال یہ ہے۔ یاد رہے کہ قربانی تو دونوں نے کی تھی، قابیل نے بھی کی تھی اور حابیل نے بھی کی تھی۔ اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے کسی ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قابیل کی قربانی کو رد کر دیا اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، ہمارے کیے گئے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے انہوں نے کام کیے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے کام کیے، ان مقاصد کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، وگرنہ یہ سارا عمل بیکار ہے، بیکار نہیں بلکہ پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔